الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے.
اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد 5واں پارہ ہے سورۃ النساء کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں چند گزارشات ہمارے موجودہ سماجی رویے، اخلاقی کردار اور اس معاملے میں دین کی رہنمائی، قرآن کی رہنمائی کیا ہے، اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تعلیمات اسلامی انسان کی مکمل زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک ہر معاملے میں انسان کی رہنما ہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات۔ دنیا میں جینے کے آداب، لوگوں کے باہمی تعلقات اور انسان کے انسان پر حقوق، انسان کے اللہ پر حقوق، اللہ کے بندوں پر حقوق اور فرائض، ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں یہ اسلام کی تعلیمات۔ دنیا میں آنے والا انسان جب مکلف ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، تو اس پر دو طرح کے حق عائد ہوتے ہیں۔ ایک بندے کا اللہ کے ساتھ حقوق و فرائض کا کیا معاملہ ہے، بندے پر اللہ کے حق کیا ہیں اور اللہ کا بندے پر حق کیا ہے، اور اسی طرح دوسرا جو شعبہ ہے وہ بندے کے بندے پر حقوق ہیں، انسان کے لیے فرائض کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں حقوق العباد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے کاموں میں ان کی معاونت کریں، اور ان کو اس جذبے کو، اس احساس کو اللہ پاک نے کہیں انما المؤمنون اخوہ کہہ کر قرآن کریم میں اس کی تشریح کی ہے کہ مومن کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو، مومن ہو وہ آپس میں بھائی ہوتا ہے۔ ایک کا رنگ گورا ہو، ایک کا کالا ہو، ایک امیر ہو، ایک غریب ہو، ایک عربی ہو، دوسرا اجمی ہو، ایک مشرق کا رہنے والا ہو، دوسرا مغرب کا رہنے والا ہو، ایک شمال کا باسی ہو، دوسرا جنوب کا مکین ہو، جہاں بھی جس حال میں بھی ہو یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ ان کو بھائی کی اخوت کی لڑی میں پرونے والا ان کا کلمہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور اس کے تناظر میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ قطعی تعاون نہ کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ایک ارشاد ہے، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہے تب بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، اللہ کے پیغمبر مظلوم کی مدد کا فلسفہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی بھی مدد کریں، یہ کیسے؟
فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے، مظلوم کی اعانت کرنا، ظلم سے اس کو بچانا، یہ اس کی مدد ہے، اور ظالم کا ہاتھ روکنا، ظالم کی زبان روکنا، ظالم کا جو کردار ہے ظلم والا اس سے اس کو روکنا، یہ اس ظالم کی مدد کرنا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اس معاملے میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پاتے ہیں، مکمل رہنما پاتے ہیں۔ بارہا آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے کہ پہلی وحی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جناب جبریل کو آپ نے اصل حالت میں دیکھا۔ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں، اور ایک پر شرق و غرب کو ڈھانپتا ہے، اور اصل حالت میں وہ کس قدر جلالت والے اور ہیبت والے نظر آئے ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا گئے، گھر آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمدرد و غمگسار خاتون خانہ تھیں، آپ کی محبت کرنے والی زوجہ تھیں، آپ پر اپنی جان لٹانے والی آپ کی رفیقہ حیات تھیں، بڑی دانا خاتون تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھا تو آپ کو لٹا دیا، آرام کرنے کو کہا، اوپر چادر دے دی، اور بڑی محبت سے پاس بیٹھ کے دلجوئی کرنے لگیں، واللہ لا یخزیک اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اور آگے جو باتیں کہیں وہ ایک تاریخ کا ایک بڑا زبردست کردار ہے، کسی بھی لیڈر کے لیے، رہنما کے لیے، قائد کے لیے، سربراہ کے لیے، وہ گھر کا ہے، محلے کا ہے، قوم کا ہے، ملک کا ہے، صوبے کا ہے، بہت ہی کمال کے جملے جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے کہا کہ جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کے مال میں اور اس کی جان میں برکت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، عمر میں اضافے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو نبھانا، تعلق کو نبھانا، اپنے آپ کو نقصان کر کے بھی دوسرے سے تعلق نبھانا، یہ رزق میں اور علم میں اضافے کا باعث، عمر میں اضافے کا باعث۔ فرمایا انک لتصل الرحم، پیغمبر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور فرمایا وتحمل الکلہ، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور غرباء اور کمزوروں کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے آپ ہیں، خرچ ناداروں پہ لگاتے ہیں۔ تحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف، آنے والے گھر میں مہمان آپ کی آتا ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس مہمان کو آپ اس کا حق دیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور نیکی کے کاموں میں، حق بات میں آپ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کیا خوبصورت جملے جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اور بڑا عجیب اتفاق ہے، اسلام کی تعلیم پھیلتی گئی، جناب صدیق اکبر آپ کے رفیق بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وقت آیا کہ سارے مکے والے حضرت صدیق کو ستانے لگ گئے، تنگ کرنے لگ گئے، اتنا تنگ کیا کہ جناب صدیق نے اپنا بوریا بستر باندھا اور مکے سے نکل گئے، کہتے میں نے رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے، لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ لوگوں کی بد اخلاقی، بد زبانی، جناب ابوبکر صدیق پر طعن و تشنیع، جناب ابوبکر صدیق پر تشدد، آپ نکل گئے، آپ مکہ کی حدود سے باہر نکلے تو آگے ایک قبیلہ تھا بنو قارہ، اس کے سردار تھے ابن الدغنہ، ابن الدغنہ آگے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ابوبکر نے بستر باندھا ہوا ہے اور جناب سامان ضرورت کا پکڑا اور نکل رہے ہیں،
راستے میں پکڑ لیا، کہا جناب کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے نا یہ تیرے مکہ والے رہنے نہیں دے رہے، تشدد کرتے ہیں فکری اور نظریاتی اور روحانی، اور مجھے تنگ کرتے ہیں، میں نے یہاں پہ نہیں رہنا، میں جا رہا ہوں۔ سردار ابن الدمنہ نے وہی الفاظ جناب صدیق اکبر کے لیے دہرائے جو جناب خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہرائے۔ فرمایا ابو بکر تیرے جیسا بندہ مکہ چھوڑ جائے، شہر چھوڑ جائے تو شہر برباد نہ ہو جائے؟ تیرے جیسے لوگوں کو شہر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم جیسے لوگ تو کسی بھی شہر کی زینت ہوتے ہیں، خوبصورتی ہوتے ہیں، آبادی کا سبب ہوتے ہیں، تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، تو یہ سارے کام کرتا ہے، وَتُقْرِي الضَّعِيفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تو سارے کام کرتا ہے جو عزت والے لوگوں کے کرنے والے کام ہیں، اور تم اس میں کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت اور خلافت دونوں کا مزاج باہمی سماجی تعلقات کی مضبوطی پہ ہے۔ پیارے پیغمبر کی ساری خدمات، آپ کی زندگی کے سارے آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو آپ ہمیشہ لوگوں کے کام آتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے بھی لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، لوگوں کے معاملات میں ان کے ساتھ معاون اور مددگار بنے۔ تعاون علی البر والتقوی کی عملی مثال تھے نبوت بھی، نبی بھی اور خلیفہ بھی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نساء کی، اس کے تناظر میں حقوق العباد کی ایک اہم شق، حقوق العباد میں ایک اہم حق بندوں کا بندوں پر، وہ ہے سفارش کرنا۔ فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی سفارش کرے۔ اگلے جمعے فرمایا ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اس کا مطلب ہے سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، سفارش بری بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جو اچھی سفارش کرے یکن لہ نصیب منہا، اس میں سے اس کا حصہ ہے، یعنی اجر میں حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے یکن لہ کفل منہا، اس میں اس کا بھی حصہ ہے، برائی کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس معاشرے میں، ماحول میں ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے، اگر وہ اچھی چیز ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو سارے لوگوں کے عمل کا اجر اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوگا، اور کرنے والوں کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بری بات چھوڑ جاتا ہے، برا اخلاق چھوڑ جاتا ہے، برا کردار چھوڑ جاتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے اور لوگ اس کی گالیوں کو آگے پھیلاتے ہیں، تو فرمایا اس کا برا وبال اس کی جان پر بھی ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد جتنے لوگ یہ برا عمل کرتے رہیں گے وہ سارے کا سارا وبال اس پر بھی پڑے گا، اور ان کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور یہ سفارش کرنا کیا ہے؟ کسی صاحب اختیار کو اس کے اختیار کی توجہ دلانا، کسی کمزور اور بے بس کے بارے میں، کسی لاچار اور نادار کے بارے میں اس کا اختیار دلانا کہ یار تم صاحب اختیار ہو، تم یہ کام، اس بندے کا یہ جائز کام پھنسا ہوا ہے، میں سفارش کرتا ہوں اس کا یہ کام کر دو، یہ سفارش کرنا ہے۔ اور کسی کو ضرر سے بچانا، نقصان سے بچانا، کسی کا فائدہ کرنا، اس کے لیے اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، یا خود اپنے جان سے چل کے جانا کسی کے پاس اور کسی کا کام کروانا، یہ سفارش ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سفارشیں کیا کرتے تھے۔ ایک عجب واقعہ آپ کی سیرت کا ہے، بڑا ہی دلچسپ قسم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، خریدی ہوئی خاتون، سیدہ بریرہ ان کا نام تھا، اور غلامی کی زندگی میں ان کی شادی
حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. دونوں مسلمان تھے لیکن دونوں غلام تھے. اب حضرت مغیث جو تھے یہ کالے رنگ کے تھے، رنگ ان کا کالا تھا. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی چہرہ مورا صاف ستھرا تھا، حسین تھی. اور عجیب اتفاق، دل کے معاملے تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں نا. حضرت بریرہ کا دل نہیں لگتا تھا مغیث کے ساتھ. اب ایک دن کرنا یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نا حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا. شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر شوہر سے پہلے بیوی اپنی غلامی سے آزاد ہو جائے تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہنا چاہے رہے، نہیں رہنا چاہے تو نہ رہے. اس کا اختیار ہوتا ہے، خلا لے لے، طلاق لے لے. اللہ کو کہے کہ اب اختیار اس کے پاس آ گیا، یہ آزاد ہے، وہ غلام ہے. آزاد کو اختیار دیا گیا ہے. حضرت بریرہ آزاد ہوئی تو انہوں نے حضرت مغیث کو جواب دے دیا، کہا کہ اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو فارغ، میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. اللہ اکبر. اب مغیث جو ہے نا وہ بے انتہا محبت کرتے تھے بریرہ سے رضی اللہ عنہما. یہ نا گلیوں میں باولوں کی طرح پھرنے لگے، بریرہ بریرہ کرتے پھرے. ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ترس آ گیا بڑا. مغیث کی حالت دیکھی، پریشان ہوئے. آپ نے بریرہ کو بلایا، فرمایا بریرہ مغیث تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا بڑا، یہ سفارش کر رہے ہیں، مغیث تم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، پریشان بڑا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے، تم ایسا کرو بطور شوہر اسے قبول کرو. اب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھیے، یہ انسانی حقوق ہیں جو اسلام دیتا ہے. نبی کے مقابلے میں ایک عام عورت ہے، غلامی سے آزاد ہونے والی عورت ہے. پلٹ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اللہ کے نبی کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر تو آپ کا حکم ہے تو سر ماتھے پہ، پھر تو گنجائش ہی نہیں انکار کی. آپ نبی ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہیں. اگر آپ کا یہ حکم ہے تو سر ماتھے پہ، سر تسلیم خم ہے، جو آپ نے حکم دیا مان لیا. آپ نے فرمایا نہیں بریرہ میرا حکم نہیں ہے، میں آپ کو مشورتاً کہہ رہا ہوں. وہ بیچارہ اس کی حالت دیکھ کے مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. سیدہ بریرہ نے صاف لفظوں میں کہا، اللہ کے پیغمبر اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو میں مشورہ ماننے کی پابند نہیں ہوں، لہذا میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے مشورہ دیا، میں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی. اب دیکھیے سبق اس میں دیکھیے کیا ہے. ایک تو انسانی حق، ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا لوگ آج، انسانی حقوق کی بات کی دی. اس سے بڑا انسانی حق آج کے دور میں یہ انسانی حقوق کے لٹیرے جو ہے نا، انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے دار، یہ اپنی کسی ملازمہ کو یہ حق دے سکتے ہیں؟ اپنے گھر کی کسی خاتون کو یہ حق دے سکتے ہیں؟ یہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں. کائنات کے امام نے حق دیا حضرت بریرہ کو، فرمایا حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہوں، تو میرا مشورہ مان لو. اس نے کہا جی میں نہیں مانتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کی بجائے خاموشی کا اظہار فرمایا. مطلب یہ کہ جس کا حق تھا اس کو حق دے دیا، آپ اس پر ناراض نہیں ہو. آج ہمارے جب سفارش ہوتی ہے نا، سفارش نہ مانی جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کائنات کے امام سے بڑھ کے کون ہے جس کی بات نہ مانی جائے اور وہ ناراض ہو؟ ان کا سب سے بڑا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ ناراض نہیں ہو رہے، آپ نے بریرہ کی بات کو وہیں پہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سفارش کو پسند کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل او طلبت الیہ حاجت، جب کوئی آپ کے پاس سوالی آتا نا، یا وہ اپنا سوال آپ کے پاس رکھتا، میری یہ ضرورت پوری کر دیں، مجھے یہ چیز عنایت کر دیں، مجھے یہ چیز دے دیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے سوالی سوال کے لیے آپ کے پاس آتا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، سوالی سوال کرتا تو آپ خاموش ہو جاتے، فیصلہ کر چکی ہوتے آپ نے کہ آپ نے دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں،
لیکن آپ خاموش ہوتے اور فرماتے کالا، آپ اپنے صحابہ کو مخاطب کر کہتے اشفعوا توجروا، تم اس کی سفارش میرے سامنے کرو، تم بھی اجر میں شریک ہو جاؤ۔ یہ تعلیم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالی آئے وہ آپ سے سوال کرے، پیارے پیغمبر سے سوال کرے، اور پیارے پیغمبر ارادہ کر لیں دینے کا، لیکن آپ اپنے صحابہ کو اس اجر میں شریک کرنے کے لیے آپ خاموشی اختیار فرمائیں اور آپ اپنے صحابہ سے کہ اشفعوا، تم اس کی سفارش کرو میرے سامنے، میں نے تو دینا ہی ہے، اجر میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے، تمہیں بھی اجر مل جائے گا۔ اشفعوا توجروا، سفارش کرو اجر پاؤ گے۔ اس لیے کبھی سفارش، اور پھر یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو ملے گا کہ نہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ پتہ نہیں میری گل منی جانی کہ نہیں منی جانی، میں کہوں گا تو پتہ نہیں میری بات تو میں شرمندہ کیوں ہوں۔ امام کائنات کا اسوہ یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے، آپ کا سبق یہ ہے، سفارش مانی جائے یا نہ مانی جائے، تم سفارش کر دو، اجر اللہ تمہیں پکا دے دے گا، تمہیں اجر اتنا ملے گا جتنا تمہاری سفارش کا اجر تمہیں پورا مل جائے گا۔ تمہیں اس بات کی کس بات کی شرمندگی؟ ہم نے کچھ خود ساختہ اپنے اوپر نہ کچھ قیدیں لگائی ہوئی ہیں، میں جی اب بڑا ہو گیا ہوں تو میں سفارش نہیں کر سکتا، میں کسی کو کہوں گا تو کیا ہوگا، میں کسی سے یہ بات کروں گا تو کیا ہوگا۔ ہمارے استاذ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت قاری یحییٰ خان بوجیانی رحمت اللہ علیہ، ہم نے ان سے یہ سبق سیکھا۔ یقین جانیے ہم جتنی دیر ان کے پاس پڑھا کرتے تھے نا، دوران تعلیم ہمارے پیریڈ کے دوران سبق ہو رہا، ترجمہ پڑھایا کرتے تھے قرآن کریم کا، ہمیں پھر حدیث کی کتاب پڑھانے لگے، صرف و نحو کی 2-3 کتابیں ہم نے ان سے پڑھی، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کوئی سائل آتا ان سے، قاری صاحب یہ معاملہ اس طرح کر کے اگر آپ ان سے کہیں نا تو ہو جائے گا، تو قاری صاحب ہمارا سبق پورا کرتے اور اس کو لے کے نکل پڑتے۔ کبھی آپ نے کاغذ پہ لکھ کے نہیں، خود چلے جاتے تھے، اور آپ ہمیں بعد میں یہ سمجھایا کرتے تھے دیکھو میرے جانے سے اس کا کام ہوا یا نہیں ہوا، اس کا دل کتنا بڑا ہو گیا، میرے مسلمان بھائی نے میری مدد کی ہے، میرے ساتھ میں ہے۔ آج ہمارے سماجی اور معاشرتی معاملات میں ہم اپنے سگوں کی سفارش نہیں کرتے، اپنے قریبی رشتہ داروں کی، خونی رشتہ داروں کی سفارش نہیں کرتے، ہم نے اپنے اوپر ایک قید لگا لی ہے کہ جی شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا، خدا نہ خواستہ یہی ضرورت آپ پر پڑ گئی، پھر آپ بھی تو سفارشی ڈھونڈتے کرو گے۔ اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان نقل فرمایا ہے، اذا جاءہ سائل، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ سائل او طلبت الیہ حاجت، جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی چیز طلب کی جاتی، قال آپ فرماتے اشفعوا توجروا، تم میرے صحابہ کرام کی جماعت تم سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا۔ فرمایا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا شَاءَ، اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کر دیا ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا ہے، مطلب یہ جو نبی سے دلوانا ہے نا اس کو، وہ اللہ نے اپنے نبی کے ذہن میں بات ڈال دی ہے، لیکن تم سفارش کر کے ثواب کے حقدار بن جاؤ۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنہ، فرمایا جو اچھی سفارش کرے یکن لہ نصیب منہا، اس میں اس کے لیے حصہ مقرر ہے، حصہ ملے گا اس کو۔ آج ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ایک دو حدیث ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سفارش کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے وہ جو سفارش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے لوگوں میں سے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ آپ کی زبان ہلنی ہے، کسی کا کام ہو جانا ہے، کوئی بندہ آ گیا میں بے روزگار ہوں جناب، مجھے کہیں فلان جگہ پہ کہتے ہیں روزگار مل جائے گا، نوکری مل جائے گی، آپ کی زبان ہلے گی کسی کو نوکری مل جائے گی۔ آپ کے پاس کوئی آ گیا جی میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، آپ ذرا سفارش کریں گے تو مصیبت سے نکل جاؤں گا، آپ کی زبان ہلے گی وہ بندہ مصیبت سے نکل جائے گا، ساری زندگی آپ کو دعا دیتا رہے گا۔ یہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا، میرے آقا نے فرمایا سچی زبان سے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور پھر
فرمایا الراحمون یرحمہم الراحمون، الراحمون رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، کسی پر شفقت کرنے والے، کسی کے کام آنے والے، یرحمہم الراحمون ان پر وہ رحم کرے گا جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرے گا ان پر جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، میرے آقا نے فرمایا تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے، یرحمکم من فی السماء، وہ رحم کرے، کس کو رحم کی ضرورت نہیں۔ ہم بیماریوں سے نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ہم عزت کی روزی اپنے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تو اللہ کے رحمت کی وجہ سے، ہمارا کاروبار چلتا ہے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ہمارے پاس گھر موجود ہے، سر ڈھانپنے کی جگہ ہے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ہمارا کاروبار اپنا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، ہمارے نیچے 10 ملازم ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہم سب جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کر دیتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارا حق تھا جو ہمیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ قارون تھا نا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا ساتھی، بڑی دولت تھی اس کے پاس، اتنی دولت تھی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 اس کے اونٹ تھے جن اونٹوں پر اس کے خزانوں کے دروازوں کی چابیاں لٹکی ہوتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ چابیاں تھی، خزانے کتنے ہوں گے، کمرے کتنے ہوں گے، تالے کتنے ہوں۔ جب اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جا کے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو بھائی، تم بھی، اللہ نے تمہیں دیا، تو وہ کہتا ہے اللہ کو اگر ضرورت ہوتی تو غریبوں کو خود دے دیتا، مجھ سے کیوں لے کے دینا، یہ میری محنت کی کمائی، اللہ کا کیا حق ہے اس میں۔ یہ قارون کا نقطہ نظر تھا، اور اللہ نے پھر سزا اس کو پتہ کیا دی، اس کا سارا سامان، سارا مال و دولت، سارے زر و جواہر، ساری سونے چاندی کے زیورات سب اس کے سر پہ لاد کے اسے زمین میں دھنسا دیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ کہنا اس کا کیا تھا، اگر اللہ نے دینا ہوتا تو خود ہی دے لیتا ان کو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، کوئی سوالی آ جائے تو ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، یہ نشہ کر لیتا ہے، یہ فلاں کام کر لیتا ہے، یہ فلاں کر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بغیر ضرورت کے کسی سے سوال کرے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے سوال کرے، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ چمڑا نہیں ہوگا، اس کی علامت ہوگی، چمڑا ادھیڑ دیا جائے گا اس کا عذاب کے ساتھ۔ بغیر ضرورت کے سوال کرنے والا، ایک طرف یہ تعلیم دی ہے، دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوالی آ جائے اسے جھڑکنا نہیں۔ ایک طرف یہ تعلیم دی، نہیں دینا چاہتے تو چپ کر کے چلے جائیں۔ میں نے حدیث میں پڑھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا، فرمایا جب سوالی کو آپ کے پاس آتا نا تو آپ اس قدر عاجزی سے، اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا، اتنی عاجزی سے اس سے معذرت کرتے، ایسے لگتا جیسے حضرت نے اس کا قرضہ دینا ہے، اس کا وہ قرضہ مانگنے آیا، مطالبہ کرنے آیا ہے، اور آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ اتنی عاجزی سے اس سے معذرت کرتے، یار آج میرے پاس نہیں ہے، تم پھر کسی دن آنا، پھر تو میں دے دوں گا، آج کے لیے مجھے معافی دے دو۔ پیارے پیغمبر کا اسوہ تو یہ ہے، اور ہمارا اسوہ کیا ہے؟ ایک بندہ آپ کے پاس آگے کہتا ہے فلاں بندے سے میرا یہ کام کروا دے، تو آپ کی مہربانی، اور آپ کہتے ہیں میں ہی لبا تینوں کم ہوا سے، تینوں اور کوئی بندہ معاشرہ ہی لبیا، میرے منہ چوک کے آ جاندے، اور خدا نہ خواستہ اس بندے کو دوبارہ آنا پڑ جائے نا تو پھر جو اس کے ساتھ ہوتی ہے آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے، حدیث کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا الراحمون یرحمہم الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ یہ قرآن کی حدیث کی تعلیم۔ اور پھر آج ہماری دنیا میں نا سب سے بڑی خواہش ہے بحیثیت مسلمان، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رسول کی سفارش مل جائے، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رسول کی سفارش۔ اچھا سفارش کے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب نظام اللہ نے بنا دیا ہمارا۔ نماز جنازہ میں ایک دعا سکھائی ہے کہ یا اللہ جئنا شفعاء فاغفر لہم،
یہ دعا سکھائی ہے نماز جنازہ میں کھڑے، یا اللہ ہم سارے تیرے پاس اس بندے کے سفارشی بن کے آئے ہیں، فاغفر لہو، تو اس کو معاف کر دے. یہ سفارش ہے نا، دعا میں سفارش سکھا دی. فرمایا اذان کے بعد درود پڑھو، درود کے بعد دعا پڑھو، اذان کے بعد کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ ووضع مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا سکھائی ہے. اس میں کیا سفارش ہے؟ اللہ ہم درخواست کرتے ہیں، یعنی ہم سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرما. اور امام کائنات نے فرمایا جو نماز کے بعد مجھ پر درود پڑھے اور میرے لیے مقام محمود اور مقام وسیلہ کی سفارش کرے، فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کر دوں. دنیا میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی کتنی طلب ہے، کتنا درد ہے ہمارے دل میں، ہمیں قیامت کے دن پیارے پیغمبر کی سفارش مل جائے، اللہ کے نبی کی سفارش کی زد میں ہم بھی آ جائیں. آپ اللہ سے سفارش کر دیں یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن دنیا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم یہاں کسی کی سفارش کرو تو اللہ تمہاری سفارش کروائے گا نا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا نیکی کا بدلہ نیکی ہے، نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے. آج ہم خود نیکی کرتے نہیں ہیں، آج ہم خود نیکی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے نہیں ہیں، آج ہم خود نیکی کے لیے طلب اپنے دل میں پاتے نہیں ہیں، اور توقع ہم رکھتے ہیں قیامت کے دن ہمارے خاندان کا حافظ قرآن بھی سفارش کر دے، ہمارے محلے کے مولوی صاحب بھی سفارش کر دیں، ہمارے عزیز و اقارب میں جو نیک ہمارے بزرگ گزرے ہیں وہ بھی سفارش کر دیں، اور قیامت کے دن پیارے پیغمبر کی سفارش بھی ہمیں مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. خود ساری سفارشیں چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کسی کے کام آنے کے لیے ہم سفارش نہیں کرتے. اللہ اکبر. سفارش بہت بڑا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے. اللہ کے رسول نے پسند فرمایا، اللہ کو اچھا لگتا ہے. کوئی بندہ اللہ سے فرمایا جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے نا، دعا بھی سفارش ہوتی ہے نا. اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میرا وہ عزیز بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اللہ میرا وہ عزیز مقروض ہے اس کو قرضوں سے رہائی دے دے، اللہ میرا وہ عزیز میرا دوست فلاں پریشان ہے کاروبار میں، اللہ اس کی کاروبار کی اس کو استحکام دے دے کاروبار. آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آسمان کو اٹھائے، جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں نا، حاملین عرش، وہ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ دیتے ہیں، یا اللہ یہ جو بندہ تیرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے نا، پہلے اس کو وہ چیزیں عطا فرما، صحت عطا فرما، کاروباری استحکام عطا فرما، مال و دولت عطا فرما، اولاد عطا فرما. جو تنہائی میں بیٹھ کے مسلمان بھائی کی سفارش کر رہا ہے، آسمان کے فرشتے اس کی سفارش کرنے لگ جاتے ہیں. اب دیکھیے تو کتنا بڑا عمل ہے سفارش کا، کتنا بڑا عمل ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. فرمایا جو سفارش کرے اچھی کسی کی اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. کیا مطلب؟ اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا اس کا. لیکن سفارش کرنی چاہیے. اب سفارش کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے مستحب اور جائز سفارش، کسی کے کام کے لیے، کسی کو کاروبار کے لیے، کسی کی ضرورت کے لیے، کسی کی بیٹی کی شادی کے لیے، کسی مسجد کی تعمیر کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ایک سفارش ہے، بہت اچھی سفارش ہے. یکن لہ نصیب منہا. آپ سفارش کریں گے آپ کو اجر ملے گا، حصہ ملے گا. قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے. اور ایک غیر مستحب ناجائز سفارش ہے، وہ سفارش جس نے ہمارے ملک کے نظام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ وہ سفارش ہے، نااہل کے لیے سفارش کرنا، نالائق کے لیے سفارش کرنا، جو کسی کو ڈیزرو نہیں کرتا کہ سیٹ کے لیے، اس سیٹ کے لیے اپنی سفارش کرنا، یہ ناجائز سفارش ہے. فرمایا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ. جو برائی کی سفارش کرتا ہے یکن لہ کفل منہا. اس سفارش کی وجہ سے اس مسند پہ آنے والا بندہ جب کوئی جو برا عمل بھی کرے گا اس کا عذاب اور گناہ اس کو بھی پہنچے گا جس نے سفارش کی. آج ہم تھانے میں چلے جاتے ہیں سفارشی بن کے، منڈا نشہ کرتا پکڑا گیا، میں سفارشی ہوں چھوڑ دیں جی اس کو. بندہ نشہ بیچتا پکڑا گیا، میں سفارشی ہوں چھوڑ دیں جی اس کو. چوری کرتا پکڑا گیا، میں سفارشی ہوں چھوڑ دیں جی اس کو. یہ ساری گناہ کی سفارشیں ہیں. یہ سفارش کرنا حرام ہے، منع ہے، ایسی سفارش نہیں کی جا سکتی. بنو مخزوم کی عورت فاطمہ تھی، اس نے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کٹ گیا.
ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بنو مخزوم کے لوگ سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، اور یہ عورت بڑے خاندان کی عورت تھی، پریشان ہوئے، ناک کٹ، ہاتھ نہیں کٹے گا، ناک کٹ جائے گی، بندہ ڈھونڈو۔ ڈھونڈا گیا، ایک بڑا لاڈلا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ جانتے ہیں نا حضرت زید کون ہے؟ غلام تھے، پیارے پیغمبر کی غلامی میں تھے، ان کے والدین آگے، چچا آگے، والد آگے، جی منہ مانگی بات کرے، جو پیسے لینے لے، یہ ہمارا بچہ آزاد تھا، غلام ڈکیتوں نے غلام بنا لیا ڈکیتی کرتے ہوئے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے، پیسے مانگیے کتنے لیتے ہیں ہم دیتے ہیں، ہم سردار ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ نبی مکرم بھی آخر پھر محسن انسان تھے نا، ان کو پاس بٹھایا، بات کی، کہا یار میں اس سے بہتر نہ بات کروں تم سے، چھوڑو اس بات کو، میں تمہیں کہتا ہوں تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا تو چلا جائے، بغیر پیسے کی چلا جائے، میں نہیں اس کو روکوں گا۔ اب یہ دانتوں تلے انگلیاں لے کے بیٹھ کے، بھلا ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، خریدا ہوا غلام پیسے دے کے اور اس کو ویسے ہی بھیج دیا جائے۔ وہ کہنے لگے جی آپ کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، پوچھ لو اس کو۔ حضرت زید کو بلایا گیا، حضرت زید تشریف لائے، آپ نے پوچھا زید یہ جانتے ہو کون ہے؟ جی میں جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ چچا۔ فرمایا وہ تمہیں لینے آئے ہیں، میں نے ان کے سامنے، یہ تو مجھے پیسے دیتے ہیں تمہارے، لیکن یہ میں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس سے پوچھ لو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو بیٹا چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نہیں جانا چاہتے تو میں تمہیں نہیں بھیجوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ایک نگاہ اپنے باپ اور چچا کے چہرے پہ ڈالی اور ایک نگاہ سونے نبی کے چہرے پہ ڈالی۔ اللہ، نبی کا چہرہ تو وہ ہے آسمان ٹوٹے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ زید کی نظر حضرت رسول کریم کے چہرے پہ پڑی، نظریں جھکا کے اپنے باپ اور چچا سے کہتے ہیں مجھے یہ غلامی آپ کی آزادی سے اچھی۔ یہ حضرت زید، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا لوگوں آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، متبنہ بنا لیا۔ لوگ بن زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کے نام سے یاد کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب احکامات آئے کہ متبنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر حضرت زید کو دوبارہ زید بن حارثہ کے نام۔ ان زید کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے انتہائی لاڈلے، جیسے حضرت حسن و حسین سے پیار کرتے تھے ویسے اسامہ سے پیار کرتے تھے۔ چھوٹے تھے، قبیلے والوں نے اسامہ کو تیار کر لیا، کہا اسامہ یار کام ہی کر دو، سفارش کر دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی سے جا کے نا پیار سے آپ کے گلے میں بائیں ڈال کے کہہ دو اس عورت کو سزا نہ دیں، آپ کی مہربانی ہے، یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، ناک کٹ جائے گی۔ سفارش آ گئی نا، سفارش آ گئی، گناہ کی سفارش آ گئی۔ حضرت اسامہ بچے تھے، پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کتنا سنگین جرم کرنے جا رہا ہوں، کتنا بڑا۔ پلٹ آئے پیارے پیغمبر کے پاس، وہی لاڈو پیار کے ساتھ بڑی محبت سے کہہ دی اللہ کے پیغمبر وہ نا بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کاٹا تو ناک کٹ جائے گا، آپ ایسا کریں کوئی اور سزا دے دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اسامہ کی زبان سے یہ جملے نکلے، میرے پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فَمَا تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ، اسامہ اللہ کی حدوں میں ایک حد میں سفارش کرتے ہو۔ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے جرائم پہ پردہ ڈالا اور چھوٹوں کے جرائم کو پکڑ لیا۔ آج یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے، آج ہمارا معاشرہ اسی لیے تباہ ہے۔ ہماری سفارشیں گناہ کے لیے، ہماری سفارشیں برائی کے لیے، ہماری سفارشیں بروں کے لیے، جبکہ سفارش اچھے کے لیے ہونی چاہیے، سفارش اچھے کام کی ہونی چاہیے، سفارش نیکی کے کام کی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہوگا۔ اور پھر سفارش کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نمبر 1، اخلاص کی بنیاد پہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو۔ کسی کی سفارش کر دی، بعد میں ساری عمر اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ کسی کی سفارش کر دی، بعد میں ساری عمر غلام سمجھ لیا اس کو اپنا، کہ میں نے تمہاری فلاں ٹائم تیری میں سفارش نہیں کی تھی، تم چھڑا کے لے آئے تھے، فلاں ٹائم تمہیں میں نے یہ۔ سفارش اخلاص کی بنیاد پہ ہو تو اجر ملتا ہے، احسان کی بنیاد پر ہو تو اجر نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک بڑی پیاری، فرمایا من شفع لأخیہ بشفاعۃ، بڑی قابل غور یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، من شفع لأخیہ بشفاعۃ، کسی نے اپنے بھائی کی سفارش کی، اپنے بھائی کے کسی معاملے میں کوئی سفارش کی،
اور فَأَعْطَى لَهُ هَدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، اور اس سفارش کے بعد جس بندے کی سفارش کی گئی اس نے اس کو کوئی تحفہ دیا، کوئی ہدیہ دیا، کوئی انعام دیا، کوئی بات اس کو کی اور اس نے وہ قبول کر لیا۔ میرے آقا نے فتویٰ دیا فَهَذَا أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، ایسا بندہ سود کے دروازوں پہ، ایک بڑے دروازے پہ آ کھڑا ہو گیا۔ کہ کسی کی سفارش کرنے کے بعد ہدیہ لینا، تحفہ لینا اور اس سے کوئی پیسے لینا یا اس میں کوئی حصہ مانگنا یا اس پر احسان جتانا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو سود کے زمرے میں شمار کیا۔ سفارش کر کے تحفہ لوگے، سود لوگے، اور سود کے بارے میں فرمایا 70 گناہ، اس کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اور سب سے کم تر درجہ اس کا اتنا گناہ ہے سود لینے کا، ادنا درجہ کوئی بندہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے لگ جائے، جتنا ماں سے بدکاری کا گناہ ہے اتنا سود کے 70 میں سے 69 درجے چھوڑ کے سب سے کم تر درجے کا یہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ایک وہ بندہ جس کے آگے سفارش کی جاتی ہے، قرآن نے، حدیث نے اس کا بھی آداب بیان کی ہے۔ سفارش کرنے والا ادب سے کرے، احترام سے کرے، تحکم سے نہ کرے، روب اور دبدبے سے نہ کرے، گن پوائنٹ پہ سفارش نہ کرے، میں سفارشی بن کے آیا ہوں، نہ منیا تو تونلا دیں گا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ سفارش مانگنے والا عاجزی اختیار کرے، سفارش کرنے والا عاجزی اختیار کرے، اور جس کے سامنے سفارش کی جا رہی ہے اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اللہ نے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے اس کو سفارش بنایا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اس میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، ہمارے شہر کے بہت نیک تاجر تھے، صنعت کار تھے بہت بڑے، پنکھوں کی فیکٹری تھی۔ ایک بزرگ ان کے پاس چلے گئے، جی مسجد ہے، پنکھے لگانے ہیں، کوئی ایک پنکھا آپ ہی دے دیں۔ وہ نیک بندے بڑے تھے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور جنت میں گھر کرے، بہت اچھے آدمی تھے، لیکن اس نے نہ جانے کیا کوئی طبیعت میں کوئی گرمی تھی، اس بزرگ سے لڑ پڑے، منہ چوک کے آ جاندے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگتا، میں ہی لپیا تو سارے چہرے جو آ جاتے۔ وہ بزرگ جو تھا نا، اس نے بڑے سکون سے برداشت کی بات اور اٹھ کے کہنے لگا، حاجی صاحب نہ دیں آپ پنکھا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم چل کے آپ کے پاس لینے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں سوالی کا اور محروم کا حق ہے، ہم تمہارے پاس چل کے آ جاتے ہیں، نہیں دینا تو نہ دیں، ورنہ اللہ کا حکم یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو جا کے۔ یہ بزرگ کیا کہ تو پلٹ آئے، ابھی جی ٹی روڈ پہ نہیں چڑھے تھے، تو یہ وہ حاجی صاحب ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے پیچھے آئے، اس کو واپس لے گئے، معافی مانگی، نیک آدمی تھے، لیکن طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے کبھی، اور ساری مسل کے پنکھے دے دیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفارش جس سے کی جا رہی ہے اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے اسے اس قابل بنایا کہ لوگ اس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آتے ہیں، محتاج سے وہ کشادہ پیشانی سے ملے، کمزور بھائی کا خیال رکھے۔ ایک حدیث بیان کر کے بات سمیٹیں، ہم ختم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ جو تمہیں روزیاں مل رہی ہیں نا، تمہاری مدد ہو رہی ہے، کاروبار میں ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہے، تمہارے غریبوں اور نداروں کی وجہ سے ہے۔ جو تمہارے پاس سوالی بن کے آ جاتے ہیں نا، تم اس میں سے کچھ نہ کچھ ہوں گے، یہ تمہارے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تمہارے رزق میں اضافہ ان غرباء اور کمزوروں کی وجہ سے ہوتا ہے، ضعفاء کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے مگر تمہارے ضعفاء کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سفارش میں میرٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرٹ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں سچائی کی سفارش کریں، غلط کام بھی، اولاد بھی غلط ہو تو اس کی سفارش نہ کریں، اولاد بھی غلط ہو تو اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو، کسی کی دشمنی میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی نفرت اور عداوت میں بھی غلط سفارش نہیں کرنی، سفارش صحیح کرو، اللہ سے اجر پاؤ۔ اشفعوا توجروا، یاد رکھیے جو آپ کے پاس آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے، وہ آتا ہے اس کے سامنے، اس نے سوال کیا عطا کر دو، نہیں کر سکتے خاموش ہو جاؤ، اس پر تنقید نہ کرو، تحقیر اس کی نہ کرو، تذلیل اس کی نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں مسلمان بھائیوں کی عزت و تکریم کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان معاشرے کو وہ مسلمان معاشرہ بنائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کیا تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔